نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے چند اہم قدم وہاں پر اٹھائے۔ سب سے پہلا قدم یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہی اسی دن یا اس کے دوسرے دن مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ ایک زمین جہاں پر اونٹ بیٹھی تھی، پوچھا کہ زمین کس کی ہے؟ فرمایا کہ دو یتیم بچوں کی ہے، ایک کا نام سہیل ہے، ایک کا نام سہل ہے، یہ دونوں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیمت ان کو ادا کر کر وہ زمین کو حاصل کر لیا اور وہاں پر خود بنفس نفیس صحابہ کے ساتھ مسجد کو تعمیر فرمایا۔ پہلی چیز مدینہ طیبہ میں مسلمانوں نے مسجد کو بنایا، مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد دوسرا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو، حضرت ابوبکر کے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ سے بلایا۔ یہ جو عامر بن فہیرہ جو غلام تھے، وہ عبداللہ ابن اریقر، ان دونوں کو بھیج کر مکہ مکرمہ سے اپنے اہل و عیال کو بلائے۔ دوسرا کام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کہیں کام کرنے کے لیے جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنا ٹھکانہ، اپنے قدم رکھنے کی جگہ چاہیے، اس کے بعد ذہنی یکسوئی کے لیے اس کے خاندان کی حفاظت چاہیے۔ یعنی یہ دین کے کام کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں، ورنہ شیطان یہاں سے انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلغ بن کر کے آئے تھے، بتلایا کہ مبلغ کو چاہیے کہ پہلا اپنا اسٹینڈ بنا لے، اپنے آپ کو ٹھہرا لے، اس کے بعد اپنے اہل خانہ کی حفاظت کر لے۔ تیسرا کام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان مواخات کا وہ کام کیا جو مہاجرین اور انصار میں آپس میں بھائی چارگی بنا دی۔ اور حضرت انس کا گھر بڑا تھا، اس گھر کے اندر بلایا، 45 صحابہ مہاجرین تھے، 45 انصار کو بلا کر کے کہا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انتہا یہ ہوگی کہ تمہارے انتقال کے بعد بھی تمہاری وراثت میں بھی انہی کو حصہ ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ جیسے فرمائے ہم قبول ہے۔ فرمایا ایسا تعارف کرایا کہ یہ لوگ ایمان کی خاطر، دین کی خاطر اپنا گھر مالدار سب چھوڑ آئے ہیں۔ یہ سننا تھا، انصار کہنے لگے کہ آج سے ہمارے مال ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم ان کو بانٹ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ مدینے والے زراعت کرنے والے تھے، ان کے پاس زمینات تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر 2 ایکڑ زمین ہے تو 1 ایکڑ ان کو دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہاجرین بیچارے کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جو حکم فرمائے ہم قربان ہیں آپ کے اوپر۔ فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ کام بھی تم کرو گے لیکن پھل جو نکلے گا اس میں تقسیم دونوں کی ہوگی۔ سر آنکھوں پر رکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول فرمایا۔ یہ تیسرا کام تھا۔ پہلا کام مسجد کی تعمیر، دوسرا کام اپنے اہل خانہ کو واپس بلائے، اور تیسرا کام یہ مواخات کا تھا۔ اور چوتھا کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسلمانوں کے درمیان ایک میثاق بنایا، عہد و پیمان بنایا، کہ ایک اصول، ایک لا بنایا کہ اس کے اوپر عمل ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑا کام تھا، یہ بہت بڑا کام تھا کہ پورے مسلمانوں کو اور مشرکین کو سب کے لیے ایک معاہدہ بنایا۔ جتنے لوگ مدینے میں رہنے والے ہیں سب کے لیے ایک معاہدہ بنایا، ہر ایک کا خون ایک دوسرے کے اوپر حرام، اس طریقے سے ایک پورا معاہدہ بنایا۔ اور پانچویں چیز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی روحانی ترقی کا ذریعہ فرمایا، آپس میں ایسی تعلیمات کو جاری فرمایا کہ جس کے بعد مکمل تمام لوگ، تمام مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہو گئے کہ اگر آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم لرزہ برنداں ہو گئے۔ اس طرح پورے معاشرے کے اندر پریکٹیکل روح پیدا فرمائی۔ اور آخری چیز جو تھی، یہ جب پورے مسلمان اور مشرک پوروں کے اندر پیدا ہو گئی تو یہود کو اپنے قریب بلایا اور ان سے بھی معاہدہ کیا، ان سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم تمام ایک معاہدے میں شامل ہیں، اگر ہم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمام لوگ اس تکلیف کو دور کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ معاہدے کی تشکیل، معاہدے کی تکمیل اس وقت ہوئی۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اور پوری زیرکی کے ساتھ کفار و مشرکین کو مد نظر رکھتے ہوئے، مدینہ طیبہ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پوری ریاست کو ایک آئیڈیل ریاست بنانے کے لیے اقدامات آگے بڑھانے لگے۔ یہ پہلے سال کے واقعات ہوئے۔